بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ باب اقسام الکلام، کلام کی قسموں کا بیان۔ چونکہ اصول فقہ میں دلائل شریعہ خاص طور پر اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بحث آگے چل کر ہوگی، تو کلام کی قسمیں کتنی ہیں، ان کی تعریفات، ان کی مثالیں یہاں نحویوں کے طرز کے اعتبار سے اصول فقہ کی اس کتاب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے۔ جمیع ما یتلفظ به من الکلام ضربان محمل و مستعمل، جس کا تلفظ کیا جائے، زبان سے بولا جائے، اسے کلام کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، محمل کلام اور مستعمل کلام۔ کلام محمل فالمحمل ما لم یوصل للافادۃ، کلام محمل اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی معنی کا فائدہ نہ دیتا۔ جیسے چائے ایک بامانہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ جیسے ہمارے ماحول میں بولتے ہیں چائے وائے، تو وائے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، محمل کلام۔ والمستعمل، اور مستعمل کلام کہتے ہیں ما وضع للافادۃ، جو کسی معنی کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کلام مستعمل کہتے ہیں۔ وذالک ضربان، کلام مستعمل کی دو قسمیں۔ ایک کلام مستعمل وہ ہے جو موضوع لہو معنی کا فائدہ نہ دے، ما لا یفید معنی فی ما وضع لہ، لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کا فائدہ نہ دے، تو اسے کلام مستعمل کی پہلی قسم کہتے ہیں۔ جیسے اسماء القاب ہے، کسی کا لقب ہے مان لو جمال الدین، لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کا لقب ہے نا، کلام مستعمل ہے، اس کی پہلی قسم۔ زید، عمرو اور ان کے مشابہ۔ والثانی، اور اسماء اعلام وغیرہ۔ والثانی، اور دوسری قسم ہے کلام مستعمل کی کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کا بھی فائدہ دے اور اس کے علاوہ کے معنی کا بھی فائدہ دے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ علامہ قسم اہل النحو، نحویوں کی تقسیم کی ترتیب پر اس کی یہ تین قسم ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ فالاسم، اسم کہتے ہیں کل کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها مجرد عن زمان مخصوص، ہر وہ کلمہ جو بذات خود ایک معنی پر دلالت کرے اور مخصوص زمانے سے خالی ہو، یعنی اس میں کسی مخصوص زمانے کا معنی نہ پایا جاتا۔ جیسے الرجل، مرد کا معنی دینے کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے اس کلام کو، اور وہی معنی دیتا ہے، اس میں کسی زمانے کا معنی نہیں آتا، ماضی، حال، مستقبل وغیرہ کا، فرس، حمار اور اس کے علاوہ۔ والفعل، اور فعل کہتے ہیں کل کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها مقترن بالزمان، کہ ہر وہ کلمہ جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، زمانے کے ساتھ اتصال ہو کر جو اپنے معنی پر دلالت کرے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے ضرب، اس نے مارا، ضرب کے معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے، تو ضرب جب کہا جائے گا تو اپنے معنی کو بتلانے کے ساتھ ساتھ وہ بتائے گا کہ یہ فعل ماضی میں واقع ہوا ہے، یعنی ماضی کے زمانے میں ہوا۔ والحرف، اور حرف کہتے ہیں ما لا يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره، جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے اور دوسرے کے معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے بلکہ واسطے کا کام دے، رابطے کا کام دے، دوسرے کے معنی کو واضح کرنے کا کام دے، اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے من کے معنی سے، لیکن من
یہ اپنا کوئی بامانہ معنی پیش نہیں کر رہا ہے، لیکن جب من کو کلام کے اندر داخل کیا جائے گا تو وہ ربط کا کام دے گا، جوڑ کا کام دے گا، معنوں کی وضاحت کا کام دے گا، الا، عن، علی اور اس کے مشابہ جو حروف ہے یہ سب یہی کام. جیسے سرت من البصرہ الی الکوفہ، تو من اور الا یہ دونوں حرف ہے، ان دونوں نے آ کر بصرہ اور کوفہ کے درمیان میں ربط کا کام دیا کہ چلنے کا جو عمل ہوا ہے، جو فعل ہوا ہے، وہ بصرہ سے کوفہ کی طرف ہوا ہے. تو یہ حرف ہے، اسم، فعل اور حرف کلام مستعمل کی دوسری قسم کی یہ 3 اقسام ہیں. کہتے ہیں وَأَقَلُّ کلام مفید ما بُنِیَ من اسمین. پھر معنی کا فائدہ دینے کے اعتبار سے کلام کی 2 قسمیں، کلام مفید اور غیر مفید. کلام مفید کے لیے 2 اسم ضروری ہے، جیسے زید قائم، زید بھی اسم عالم ہے اور قائم اسم فاعل ہے، دونوں مل کر یہ کلام مفید بنے. یا کلام مفید بنتا ہے ایک اسم اور ایک فعل سے، او ما بنی من اسم و فعل، جیسے خرج زید، خرج فعل ہے اور زید اسم عالم ہے، دونوں کو جوڑ کر کلام مفید بنایا گیا. وَيَقُومُ عَمْرُ. اسی طریقے سے تو کلام مفید بننے کے لیے یا تو 2 اسم ضروری ہے یا ایک اسم اور ایک فعل ضروری ہے. اس لیے کہ اسم جو ہے نا وہ مسند اور اسم جو ہے یہ مسند اور مسند الیہ دونوں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. فعل میں مسند بننے کی صلاحیت ہے، حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، بلکہ صرف ربط کا کام دیتا ہے. اما ما بنی من فعلین او من حرفین او من حرف و اسم او حرف و فعل فلا یفید. 2 فعلوں سے اگر کوئی کلام بنا ہو، یا 2 حرفوں سے، یا ایک حرف اور ایک اسم سے، ایک حرف اور ایک فعل سے، تو وہ کلام مفید نہیں ہے. ہاں آپ ابھی اعتراض کریں گے کہ یا زیدو، یا حرف ندا اور زید منادا دونوں مل کر کلام مفید، اس لیے کہ یا زیدو کے ذریعے سے آواز دی جائے تو سامنے والا متوجہ ہوتا ہے، گویا کہ اس کلام کا فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ ایک حرف ندا اور زید اسم، ایک حرف اور اسم مل کر کلام کیسے بنا؟ اس کا جواب دیا ہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، الا یقدر فیہ شیء مما ذکرنا، مگر یہ کہ وہاں پر کوئی چیز پوشیدہ اور محذوف مانی جائے، حرف میں کوئی چیز مقدر اور پوشیدہ میں مانی جائے. جیسے یہی یا زیدو، یا حرف ندا ادعو فعل بفاعل کے قائم مقام ہے، تو یا زیدو اصل میں ادعو زیدن کے معنی میں، یا زیدو اصل میں کس کے معنی میں؟ ادعو زیدن کے معنی میں، کہ میں زید کو بلا رہا ہوں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقتاً یہ ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر کلام بنا ہے، ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر کلام بنا ہے. تو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دفع دخل مقدر کیا ہے کہ جو پوشیدہ کلام ہے اس کو واضح اگر کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ کلام مفید بنتا ہے. تو کلام کی قسمیں آپ نے بتائی، مہمل، مستعمل. پھر مستعمل کی 2 قسم بتائی، اور مستعمل کی جو دوسری قسم ہے کہ لفظ اپنے معنی کا اور دوسرے معنی کا فائدہ ہے، تو اس کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف آپ نے بتایا. اسم میں مسند اور مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہے، فعل میں مسند بننے کی صلاحیت ہے، حرف میں ربط کا کام دینے کی صلاحیت ہے. کلام مفید ہونے کے لیے تو یا تو 2 اسم ضروری ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل ضروری ہے، اور 2 حرف سے یا 2 فعل سے، یا پھر ایک حرف اور ایک اسم سے، ایک حرف اور ایک فعل سے کلام مفید نہیں بنے گا. تو اس کو یہاں پر آپ نے واضح کیا ہے. اب اگلا بیان ہے حقیقت اور مجاز. دیکھیے کلام میں، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب و کلام میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کا استعمال ہوا ہے. حقیقت اور مجاز دونوں کا استعمال ہوا ہے. تو اگلے باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت اور مجاز کو واضح فرمائیں گے کہ کس طریقے سے کوئی لفظ ہے تو اس کو حقیقت پر محمول کریں گے، اور کس طریقے سے کسی لفظ کو جو ہے مجاز پر محمول کیا جائے گا. تو اس کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیے، یاد کیجیے.